اب رمضان آ رہا ہے، واہ واہ، 7 باتیں فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے۔ اب یہ 7 باتیں عام ہوں، گھر گھر تذکرے ہوں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، مجلسوں میں۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ دوسری بات، اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہے، اس کو سمیٹ لو، اپنا اپنا حصہ لے لو۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، ہم سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے شب قدر میں بھی یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مجھے کیا کر دے، معاف کر۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ پانچویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج کے زیادہ، زیادہ کے بہت زیادہ، بہت زیادہ کے بے حد زیادہ۔ غریب کس کے محتاج اور مالدار کس کے محتاج؟ حکمران کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج؟ صبح شام کس کے محتاج؟ کھانے پینے چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کا وقت کس لیے؟ کہ مانگو اللہ سے۔ افطاری کا وقت کس لیے؟ کہ مانگو اللہ سے۔ اب افطاری کا لفظ سن کر ہمارا دھیان دعا کی طرف گیا کہ دسترخوان کی طرف گیا؟ بولو بھائی، افطاری کے وقت کیوں بھائی دعا کی فضا بنی ہوتی ہے کہ دسترخوان کی فضا بنی ہوتی ہے؟ افطاری پتہ کیا ہونی چاہیے؟ کھجور اور پانی اور کھانا جو بھی کھانا ہے، سالن روٹی ہے، جو بھی ہے، اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کبھی پورے سال ایسا ہوتا ہے دسترخوان پہ جناب سموسے بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں، دہی بلے بھی ہوں، چاٹ بھی ہو، چپس بھی ہو، سالن بھی ہو، روٹی بھی ہو، بریانی بھی ہو، کنو بھی ہو، جلیبیاں بھی ہوں، چائے بھی ہو، ہوتا ہے کبھی؟ اب شیطان کو نا بڑی تکلیف ہو رہی کہ یہ رمضان آ گیا، یہ دعائیں مانگیں گے۔ اب اس نے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دعا نہیں مانگنی، تم نے دعا نہیں مانگ، یہ تو کہہ نہیں سکتا وہ۔ اس نے کیا کہا؟ وہ دعا کا وقت کس میں لگا دیا؟ سموسے کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، دہی بلے کھاؤ، چاٹ لاؤ، چپس بناؤ۔ توبہ 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 توبہ۔ اب ایک برتن لو، آپ بڑا سا برتن لو، اس میں پہلے ڈالو کھجوریں، پھر ڈالو شربت، پھر ڈالو دہی بھلے، پھر ڈالو سموسے، پھر ڈالو پکوڑے، پھر ڈالو چپس، پھر ڈالو چاٹ، پھر ڈالو سالن روٹی، پھر ڈالو بریانی، پھر ڈالو جلیبی، اور اس کے اوپر ڈالو چائے گرم گرم۔ وہ کیا بنے گا اس کا بھائی؟ تو پانچویں بات کیا فرمائی کہ رمضان کا مہینہ کس لیے ہے؟ دعا کا مہینہ ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ چھٹی بات فرمائی، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے دن میں روزہ ہے، رات کو میرے سامنے کھڑے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا پانی سامنے، میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا ڈر ہے، میری وجہ سے کھانا چھوڑا ہے، پانی چھوڑا ہے، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، اور دیکھو رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ اور ساتویں بات فرمائی، اللہ تمہارا نیکیوں میں تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ رمضان کا مہینہ کہتی آج کل تم نظر کیوں نہیں آتے بھائی؟ کہتا ہمارا سیزن چل رہا ہے۔ تو رمضان ایمان والوں کا کیا ہے؟ سیزن۔ بھئی یہاں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتے یہاں سیل لگی ہوئی، لوٹ سیل لگی ہوئی۔ تو رمضان میں ایمان والوں کی کیا لگ گئی؟ سیل۔ فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین قید ہو گئے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں، تو اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ ہائے ہائے، کتنے مسلمان ہیں رمضان آتا ہے اپنی پوری خیروں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، اور چلا جاتا ہے، اور وہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور رمضان میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اور رمضان میں بھی اپنی زندگی کو نہیں بدلتے۔ تو بھائی بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد کہیں گے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا، اور رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان ہے۔ اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کرے یہ آنے والا رمضان سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ جب مہمان کوئی آنے والا ہوتا ہے نا، گھروں میں تذکرے ہوتے ہیں، انتظار ہوتا ہے، شوق چڑھا ہوتا ہے، تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو رمضان اللہ کا مہمان، رمضان اللہ کا مہمان۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند گنتی کے تو دن ہیں،
ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ رمضان کے مہینے کا کیا اجر ہے، کیا ثواب اور فضیلت ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہا کرے۔ جسے رمضان سے ہی گزار لیا، اللہ اسے پورا سال سے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ رمضان کس لیے ہے کہ تقوی پیدا ہو، یعنی گناہوں سے بچے، یعنی گناہوں سے بچنا آ جائے۔ کھانا تو حلال ہے، پانی تو حلال ہے، وہ تو وقتی طور پر منع کیا ہے۔ جھوٹ تو ہے ہی حرام، سود تو ہے ہی حرام، دھوکہ تو ہے ہی حرام۔ وقتی طور پر جس چیز سے منع کیا اس کو تو چھوڑ دیا، اور جو ہے ہی حرام اس کو نہیں چھوڑا۔ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ اس رمضان کو صحیح گزاریں، یہ شوق پیدا ہو کہ رمضان کو صحیح گزارنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ دین کو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کون ہے؟ طالب علم۔ طالب علم سبق روز لیتا ہے، کبھی کبھی لیتا ہے بھائی، مہینے بعد لیتا ہے کہ روز لیتا ہے بھائی؟ ہاں، تو ہم روز دین کو سیکھیں، طلب ہو، شوق ہو دین سیکھنے کی، قرآن کی تلاوت اور ذکر کا شوق۔ دیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ زیادہ ضروری ہے کہ چائے پینا زیادہ ضروری ہے بھائی؟ ذکر تلاوت زیادہ ضروری ہے کہ چائے زیادہ ضروری ہے؟ ناغا کس کا ہوتا ہے، ذکر تلاوت کا کہ چائے کا؟ چائے کا ناغا ہوتا ہے، اور ذکر تلاوت کا سر کب بھاری ہوتا ہے؟ جب ذکر تلاوت چھوٹ جائے یا چائے چھوٹ جائے بھائی؟ بولو بھائی، تبلیغ محنت ہے، کیسے قرآن سے عشق ہو، تلاوت کا ذوق ہو۔ سب سے بڑا خسارے والا دن مسلمان کا وہ ہے جس دن وہ قرآن نہ کھولے، قرآن ہاتھ میں ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفار کی کثرت، اور تیسرا اللہ سے مانگو اے اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا، اور چوتھا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ یہ محنت ہے، کیسے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، دلوں میں بغض نہ ہو۔ جسے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں دلوں کو صاف رکھتے۔ ماں باپ ہیں، ادب ہو، خدمت ہو، احترام ہو، عزت ہو، اطاعت ہو، فرمانبرداری ہو، یہ اخلاق ہیں۔ زندگی کا مزہ وہی اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کی زندگی لڑائی میں، جھگڑے میں، غیبت میں، چغلی میں، نفرتوں میں، غصوں میں گزر جائے گی۔ اور اتنا وقت نہیں ہے اس چھوٹی سی زندگی میں کبھی اس سے لڑیں کبھی اس سے لڑیں۔ یہ محنت ہے، اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں۔ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو، یہ جا رہی ہے، دن پھر رات، صبح پھر شام، گرمی آ رہی، گرمی جا رہی، سردی آ رہی، سردی جا رہی، بچہ پیدا ہوا، اب تو بولنا شروع کیا، اب تو پڑھنا شروع کیا، اب تو پڑھائی سے فارغ ہو گئے، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بچے ہو گئے، ہاں اب تو بچوں کی شادی ہو گئی، اب تو دادا بن گئے، اب کیا ہو گئے کہ فوت ہو گئے۔ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، پہلے نبی آتے تھے ایک قوم کے لیے، ایک زمانے کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب دیکھو نا، زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 سال، ہماری صلاحیت کہاں لگی، قوت کہاں خرچ ہوئی؟ مال کمانے پہ، ضرورتیں پوری کرنے پہ، دکان سے 2 دکان بنانے پہ، چھوٹی سے بڑی، یہ ہم سے ظلم ہوا، ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اور جو بقیہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، کب جانے والے، کتنوں کا آخری سال، کتنوں کا آخری مہینہ۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ساتھی یہاں فوت ہوئے نا، تہجد میں اٹھے 4:30 بجے، تہجد کی نیت باندھی اور فوت ہو گئے، اور 6:30 بجے جنازہ ہو گیا، 2 گھنٹے بعد فجر میں۔ تو بھائی یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ایک ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رزق مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونا ہے نہ کم ہونا۔ اس لیے بھائی سب نیت کریں، اپنی صلاحیت اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں، مسجدیں آباد ہو جائیں، واہ واہ، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، ہاں سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاملات صاف ستھرے ہو جائیں، پھر غیر مسلم اسلام پر لپک کے آئے گا، بھاگ کے آئے گا، کیونکہ اسلام میں کشش ہے، حسن ہے، پھر دنیا بھی جنت، دنیا میں بھی سکون، اطمینان، محبتیں، اولاد فرما بردار، میاں بیوی میں جوڑ، عزت اور احترام، پھر موت آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی، واہ واہ، خواہشات زندگی وہاں، دودھ کی نہریں، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہر، اور جناب ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی خوشیاں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے، صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے، سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہو۔ آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ یہ ہماری گشتیں، یہ ہمارا سروزہ، ہمارا چلہ، یہ ہمارے 3 چلے، یہ سال 7 ماہ ایک ترتیب بنائی ہے، اس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے، ہزاروں کی زندگی کا بدلنا چھپا۔ تو نیت کریں بھائی، اس کام کو مقصد بنا کے کریں گے انشاءاللہ۔ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے نا، وہ نیت کریں کہ 4 ماہ لگا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے حوالے سے مولانا عباد اللہ صاحب کا بہت پیارا بیان، اللہ پاک ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمارے چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.